السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وقال ربکم، اور تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جلد جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ نمبر ایک، رب تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، دعا لازمی کرنی ہے، دعا فرض ہے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کرے گا۔ اور اسی طرح اس آیت سے دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن عبادتی سیدخلون، عن عبادتی کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں، یعنی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت قرار دیا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہونے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب بھی تم میں سے کوئی پکارنے والا پکار کرتا ہے، دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں، میری شریعت کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طرح جو عبادت، جو دعا کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ آپ کو میں آسان لفظوں میں بتلا دیتا ہوں جو آپ کو یاد رہے۔ دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، جس طرح ہم التحیات میں آخری رکعت کے التحیات میں آخری رکعت میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، اس کے بعد پھر ہم اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہی مین طریقہ دعا کرنے کا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کرتا، دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک جگہ پر انبیاء کی دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے جب بھی میں نے دعا کی ہے میں محروم نہیں رہا، تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اور بہت ہی پیاری دعائیں کی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مکہ کی بنیادیں جو ہے کھڑی کر رہے تھے، تو یہ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، اے اللہ ہماری جو ہے یہ کام جو ہے اس کو قبول فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ یہ دعا کیا کریں، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب
میرے علم میں فراوانی عطا فرما۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الی ضر مسا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پر ایک جو ہے نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو مشرک تھے کہ وہ مشکلات میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کرتا اور پھر وہ اپنے کے راستے پر چل نکل پڑتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے کشتی میں سوار کرتا ہے، لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور بڑے ہی آرام سکون سے وہ ہے کشتی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اس سفر میں فرحوا بہا بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے پر اطمینان سکون کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب آندھی آتی ہے، تیز ہوا آتی ہے اور پھر موجیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کشتی پر جو سوار لوگ ہوتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اب ہم پھنس گئے ہیں، اب ہماری جو ہے موت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے پکار کو، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس وقت جو ہے بت وغیرہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون، پھر جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی حالت پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعا، جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو اس مختصر ٹکڑے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکلات کو، تکالیفوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے کے لوگوں کو ختم کر کے دوسرے زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ دعائیں لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔